بسم الله الرحمن الرحيم. رسوله نور الاولین والآخرین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. سبحان اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم. جمیع علماء اکرام، حاضرین محترم، سامعین مکرم، بانیان جلسہ، جمیع بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ممتاز شناخواں حضرات، جلسے میں حاضر ہونے والے محبت رسول کا خصوصی لطف رکھ کر شرکت کرنے والے میرے برادران اسلام، قبل اس کے کہ میں آگے بڑھوں، مطلوبہ آیت کے سلسلے میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھوں. ہم سب مل کر آئیے بارگاہ سرور کون و مکان، سیاح لا مکان، سردار عالمیاں حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدنا یا حبیبنا یا رسول اللہ. حضرات محترم، یقیناً جلسہ اس مقام پر مولانا منیر بیگ صاحب اور ان کے برادران، بالخصوص ان کے والد گرامی نے آج سے کچھ برس پہلے جس انداز میں شروع کیا تھا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت انہوں نے بیج بویا تھا، بحمدہ تعالی آج پھل لگ چکے ہیں. سبحان اللہ. یہ سب آپ سامعین حضرات کی بڑی مہربانی ہے. جلسے کی ایک کامیابی یہ ہے کہ اس میں شرکت کرنے والے اہل محبت ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جلسے کی ساری کامیابیوں کا منزل مقصود یہ ہے کہ ان شرکت کرنے والے اہل محبت کو پھر ان کے اجتماع کو بارگاہ رسالت میں قبولیت بھی ہو. سبحان اللہ. قرآن مجید کے جن مقدس نورانی کلمات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا، اس کے سلسلے میں کچھ عرض و معروض کرنے سے پہلے یہ بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میری جتنی بھی چھوٹی موٹی مختصر گفتگو ہوگی اس میں آپ کا زیادہ حصہ اور تعاون ہونا پڑتا ہے، کیونکہ
کہ میں شاید اپنے طور پر کما حق اس بیان کا یا اس گفتگو کا پورا حصہ ادا نہ کر سکوں. اس سے مراد ہے کہ اگر درمیان میں میرا حلق ساتھ نہ دے یا میری گفتگو کے اندر کوئی ایسی کیفیت پیدا ہو جائے تو آپ اس کے اندر حصے داری اپنی ڈالیں گے. مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے آقا کی باتیں ہم سب توجہ سے سنیں. میں قرآن مجید کے سورہ حج کے چند نورانی الفاظ پڑھنے کی سعادت حاصل کیا ہوں. پروردگار عالم جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، بے شک وہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم یہ دلوں کا تقوی ہے. سبحان اللہ. میں بلا تمہید جہاں تک ہو سکے اختصار میں آنے کے لیے گفتگو کو شروع کر رہا ہوں. یہ بات یاد رکھیں کہ ایک ہوتی ہے عبادت، پھر ایک ہوتی ہے تعظیم. کیا ہوتی ہے بولیے؟ تعظیم. یہی حصہ ڈالنا یا آپ کا تعاون ہونا ہے. بھئی ایک ہے عبادت، پھر ایک ہے تعظیم. پھر بولیے کیا ہے؟ ایک ہے عبادت اور ایک ہے تعظیم. تعظیم کا مطلب کسی صاحب عزت کی تعظیم کرنا، اس کا ادب کرنا جیسا ادب کرنے کا حق ہے. تو ایک ہے عبادت، دوسری ہے تعظیم. میں بلا تفصیل یہ عرض کر رہا ہوں تقوی یہ کس کا نام ہے؟ تقوی کے بہت سارے تعریفات اور تفصیلات ہیں. میں ایک جملے میں ایک لفظ میں اس کو ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تقوی کا مطلب ہے عبادت. کیا ہے بولیے؟ تقوی کا مطلب ہے عبادت. رب العالمین کی بارگاہ میں پوچھیں کہ عبادت کب بنتی ہے؟ عبادت اپنا نور کیسے حاصل کرتی ہے؟ عبادت پروردگار عالم کی بارگاہ میں قبولیت کی سند کب حاصل کرتی ہے؟ تو رب ذوالجلال فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، ان کو عبادت کا نور نصیب ہوتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو عبادت تعظیم سے بنتی ہے. سبحان اللہ. دوسری بات، اس آیت میں تقوی کا ذکر پہلے ہے یا تعظیم کا ذکر پہلے ہے؟ تعظیم کا ذکر. پہلے تعظیم کا ذکر ہے، پہلے ادب کا ذکر ہے، پہلے اکرام کا ذکر ہے، بعد میں عبادت کا ذکر ہے، بعد میں تقوی کی کیفیت کا ذکر ہے، بعد میں تقوی کے نور کا ذکر ہے. پروردگار عالم جل وعلا ارشاد فرمانا چاہتا ہے جو میری عبادت کے لیے مصلی پہ آنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ میری نشانیوں کی تعظیم بجا لائے. سبحان اللہ. جو میری نشانیوں کی تعظیم کرنے والا ہے، جو میرے خاص بندوں کی تعظیم کرنے والا ہے، جو میری علامتوں کی عظمت بیان کرنے والا ہے، اسی کو میں عبادت کا نور عطا کرتا ہوں، تقوی کی زینت عطا کرتا ہوں. تو ساری عبادت کا انحصار اللہ کے شعائر اور اللہ کی نشانیوں کی تعظیم میں رکھا ہوا ہے. اب نشانیاں کیا کیا ہیں؟ یہ اللہ کی نشانیاں نہ سمجھنے سے ہر گلی میں پریشانیاں ہیں.
بھئی اللہ کی نشانی، قرآن میں اللہ نے فرمایا اللہ کی نشانی کی تعظیم کرو، جو اللہ کی نشانی ہے اس کا ادب کرو، جو بندے اللہ کی نشانی کا ادب کریں گے ان کی عبادت کو میں جسم کی عبادت نہیں بلکہ دل کی عبادت بنا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تقوی ایک دکھانے کا ہوتا ہے، تقوی ایک ظاہر کرنے کا ہوتا ہے، تقوی ایک جسم کا ہوتا ہے۔ ایک صاحب لمبا مسواک لے کے بیٹھے ہوئے ہیں تو دکھانے کا تقوی بھی ہو سکتا ہے، ایک صاحب نماز پڑھ رہے یہ دکھانے کا تقوی بھی ہو سکتا ہے، لیکن تعظیم شعائر یعنی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کے ذریعے سے جسم کا تقوی نصیب نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے جو اللہ کی علامتوں اور نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اس کو دل کا تقوی نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا نصیب ہوتا ہے؟ دل کا تقوی نصیب ہوتا ہے۔ ظاہر کا تقوی دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، فریب بھی ہو سکتا ہے۔ شیطان کے پاس کون سا تقوی تھا؟ ظاہر کا تقوی تھا، دکھانے کا تقوی تھا، وہ زینت پیدا کرنے کا تقوی تھا، وہ ریاکاری کا تقوی تھا۔ تعظیم اللہ کے نیک بندوں کی تعظیم، اللہ کی علامتوں اور نشانیوں کی تعظیم کتنا بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ جہاں تعظیم ہوتی ہے وہاں دل کو تقوی نصیب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو تقوی کی روح ہے، جو تقوی کی اصل ہے، جو تقوی کی بنیاد ہے، دل سدھر جانا، دل متقی ہونا، دل کو زینت تقوی نصیب ہونا، دل کو عبادت کا ڈھنگ رنگ نصیب ہو جانا، یہ بہت بڑی دولت کا نام ہے، بہت بڑی نعمت کا نام ہے۔ یہ بڑی نعمت کسی اور چیز سے نصیب نہیں ہوتی۔ قرآن کہتا ہے یہ بڑی نعمت اللہ کی نشانیوں کی تعظیم سے نصیب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سن رہے نا؟ حصہ ڈال رہے؟ جی۔ تو اللہ کی نشانیاں کیا ہے؟ میں آگے بڑھنے سے پہلے ہی آپ کے عرض کر دوں، میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، میری گفتگو کا پورا ماحصل یہ ہے کہ میں سرکار کے منہ مبارک کے بارے میں آپ سے بیان کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں اب تک جتنے بھی میلاد کے جلسے کیا، یہاں پہاڑی کی سرزمین پر ہو یا دوسرے مقامات پر، تو اس عنوان پہ میں نے بولنے کی سعادت اب تک حاصل نہیں کی، لیکن آج سرکار کائنات کا کرم ہوا کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کے صدقے میں سرکار کے گیسوئے مبارک، سرکار کے بالے مبارک، سرکار کے ریشے مبارک، وہ واللیل والی زلفوں کے مبارک زلفوں کے بارے میں، والضحیٰ والے چہرے پہ چمکنے والی داڑھی کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ چلیے سب مل کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدنا یا حبیبنا یا رسول اللہ۔ تقوی کس کو ملتا ہے؟ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے، ادب کرتے۔ بھئی عبادت کا نور کس کو ملتا ہے؟ جو اللہ کی نشانیوں کا ادب کرتے۔ عبادت کا خصوصی اخلاص کا پہلو کس کو ملتا ہے؟ کس کو نصیب ہوتا ہے؟ جو تعظیم شعائر یعنی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم، پھر ان کا ادب و احترام کرتے۔ اب چلیے اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ پہلے ہم چھوٹی چھوٹی نشانیوں سے بڑی نشانی تک پہنچنا ہے۔ بھئی اللہ کی نشانی کیا ہے؟ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں فرمایا گیا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے صفا اور مروہ کی پہاڑیاں بھی ہیں، کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ صفا اور مروہ یہ دو ہی اللہ کی نشانیاں نہیں ہیں، قرآن میں بیان کیا گیا صفا اور مروہ بھی
نشانیوں میں سے ہے، بولنے کا مطلب یہ ہے اللہ کی نشانیاں لاکھوں ہیں، ان میں سے صفا مروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ کیوں ہوئے صفا مروہ نشانیاں؟ اس کے دو وجوہات۔ پہلی وجہ تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت سیدتنا حاجرہ علیہ السلام، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو صفا مروہ کے درمیان میں لٹاتی ہیں، بچپن کا ماحول ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وہ واقعہ آپ کے ذہن میں ہے، میں واقعہ بیان نہیں کرنا چاہتا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے مبارک ایڑیاں جب زمین پر اس مقام پر مس ہوئے، وہاں سے بیر زمزم وجود میں آیا، زمزم کا کنواں پیدا ہوا، نبی کے قدموں کی برکت سے زمزم کا کنواں ایسے نکلا، نہ اب تک ختم ہوا نہ صبح قیامت تک ختم ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت حضرت سیدتنا حاجرہ علیہ السلام صفا کی پہاڑی پر جاتی، مروہ کی پہاڑی پر جاتی، کبھی یہ پہاڑی پر کبھی یہ پہاڑی پر، یہ دونوں پہاڑ دراصل کعبے کی زیارت کے لیے آسانی پیدا کرتے، کعبے کے قریب ہے، تو کبھی اس پہاڑی پر کبھی اس پہاڑی پر حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے لاڈلے پیارے بچے کی پیاس بجھانے کے لیے، پانی کی تلاش میں نظر ڈالنے کے لیے پہاڑی پہ چکر لگاتی ہیں۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام جو نبی نہیں ہے، جو اللہ کے نبی کی بیوی ہے، اللہ کے نبی کی والدہ ہے، مگر ہے ولیہ، جب وہ پہاڑ پہ قدم رکھتی ہیں، پروردگار عالم فرماتا ہے جہاں میری بندی حاجرہ ولیہ کے قدم پڑے، میں اس کو میری نشانی بنا دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ تو پتھر اور پہاڑی یہ اللہ کی نشانی ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کی نشانی۔ پھر ایک بات یہیں عرض کر رہا ہوں، بعد میں میرے کو یاد بھی دینا کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے قدم دونوں پہاڑیوں پر ہمیشہ پڑتے رہے، بولیے، ہمیشہ قدم پڑتے رہے۔ حضرت حاجرہ پہاڑیوں پر قدم اپنے رکھے ہوئے تھے، سالوں تک قدم رہے، برسوں تک قدم رہے، نہیں کچھ لمحے ولیہ کے قدم پڑے، اللہ نے ان پہاڑوں کو اپنی نشانی بنا دیا۔ تو اب جو صفا مروہ کی تعظیم کرتے ہیں، پروردگار عالم فرماتا ہے کیونکہ میری بندی حاجرہ کے قدم چند منٹ دونوں پہاڑوں کے اوپر پڑے، تو لہذا ان کو میں نے نشانی بنایا، اور جو ان نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، ان کا ادب کرتا ہے، میں اس کو جسم کا تقویٰ نہیں دل کا تقویٰ دے دیتا ہوں۔ یہاں بات یاد رکھیں، تعظیم کے بغیر عبادت میں داخل ہونا یہ ایسا ہی ہے جیسے تیاری کے بغیر امتحان حال میں داخل۔ کیا ہوتا؟ تیاری کے بغیر امتحان حال میں چلے گئے تو کیا ہوتا؟ سب جانتے ہیں کیا ہوتا، منہ کالا ہوتا، بھئی نامرادی ہاتھ میں آ جاتی، فیل ہو جاتا۔ تو جتنے لوگ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کے بغیر، ولیوں کی تعظیم کے بغیر، نبیوں کی تعظیم کے بغیر، امام الانبیاء کی تعظیم کے بغیر، کعبے کی تعظیم کے بغیر، قرآن کی تعظیم کے بغیر، صفا مروہ کی تعظیم کے بغیر، مدینے کی تعظیم کے بغیر، مکے کی تعظیم کے بغیر عبادت پہ عبادت کر رہے ہیں، وہ دھوکے میں ہیں، اس لیے کہ ان کا رزق ناکامی کا نکلنے والا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے؟ فیل ہونے والے ہی ہے، مگر قرآن میں ایک دوسرے مقام پہ فرمایا گیا
بھئی اول آخر فعل ہونا ہی ہے تو یہ کر رہے ہیں کہیں کو تعظیم کے بغیر یہ عبادت کی محنت کر رہے ہیں کیوں؟ تو قرآن میں سورہ حجرات میں بیان کیا گیا کیونکہ یہ ایسے محنتی ہیں تعظیم کو چھوڑ کر عبادت میں داخل ہونے والے کہ اللہ تعالیٰ تعظیم نہ کرنے پر صرف عبادت کا ثواب ہی نہیں دیتا بلکہ شعور بھی چھین لیتا ہے، سمجھنے کی صلاحیت بھی چھین لیتا ہے. وہ مرنے تک اسی کیف میں رہتے ہیں کہ ہم بڑے متقی اور عبادت گزار. یہ تعظیم نہ کرنے کا نتیجہ ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا سورہ حجرات میں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آواز بھی بلند مت کرو، یعنی بے ادبی مت کرو، تھوڑی بھی بے ادبی مت کرو. کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تم کو شعور بھی نہیں ہوگا. تعظیم نہ کر کے عبادت میں گھسنے سے عبادت کی محنت بھی چلی جاتی ہے، شعور اور عقل کی سمجھ بھی ختم ہو جاتی ہے. تو آپ سنیں قرآن نے کیا بیان کیا کہ تعظیم پہلے ہے عبادت بعد میں. بولیے بھئی ادب پہلے ہے تقویٰ بعد میں ہے. شیطان کے پاس تقویٰ بہت تھا، بھئی عبادت بھی بہت تھی. شیطان اتنی عبادت کیا ہے کہ یہ پوری روئے زمین کا ایک چپا بھی باقی نہیں ہے جہاں پہ وہ سجدہ نہ کیا ہو. پھر وہ مردود کیسے ہوا؟ بس مردود اسی وجہ سے ہوا. پھر اس کی عبادت اتنی کثیر ہونے کے باوجود رد اس لیے ہوئی کہ بغیر تعظیم کے عبادت کرنے لگا. نبی کا ادب کیے بغیر عبادت کرنے لگا. تو تعظیم پہلے ہے عبادت بعد میں. تو شعائر میں سے کیا ہے؟ اللہ کی نشانیوں میں سے صفا مروہ. وہ یاد ہے آپ کو کتنی دیر رکھے تھے قدم حضرت حاجرہ؟ کچھ لمحات، کچھ گھڑیاں، کچھ سیکنڈ، کچھ منٹ، بس ولی کے قدم پڑے تھے. تو اللہ کی نشانی بن گئے. پھر ایسی نشانی بن گئے کہ جو ان کی تعلیم کرتا ہے بس اس کو تقوی کا نور نصیب ہو جاتا ہے. یہ صفا مروہ ہے. چلیے صفا مروہ جو ہے اس کا درجہ بڑھ کے ہے یا حضرت حاجرہ؟ بولیے بھئی آپ بولیں گے نہیں صفا مروہ کا درجہ بڑھ کے. بھائی کہیں آدھا شعور آپ کا بھی نہیں گیا. حضرت حاجرہ کا مرتبہ صفا مروہ سے کم کیسے ہو سکتا ہے؟ صفا مروہ اللہ کی نشانی بنے حضرت حاجرہ کے قدم سے، جن کے قدموں سے کی برکت سے جو عظمت والے بن گئے قدموں کی دھول سے. تو وہ زیادہ بہتر ہوں گے یا وہ ذات زیادہ عظمت ہوگی جن کے قدم سے بنے؟ دونوں میں مرتبہ کس کا بڑھ کے ہے؟ حضرت حاجرہ کا مرتبہ صفا مروہ سے بھی بڑھ کے ہے نہیں؟ صفا مروہ کا تقدس حضرت حاجرہ سے ہے، نہ کہ حضرت حاجرہ کا تقدس صفا مروہ سے. صفا مروہ کی عظمت حضرت حاجرہ کے قدم سے ہے، نہ کہ حضرت حاجرہ کے قدم کی عظمت صفا مروہ سے. دونوں میں مرتبہ کس کا بڑا ہے؟ حضرت حاجرہ. حضرت حاجرہ ولی ہیں یا نبی ہیں؟ بولیے بھئی اللہ نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا. نبی نہیں بناتا اللہ تعالیٰ کسی عورت کو خاتون. حضرت حاجرہ ولی ہیں، صفا مروہ پتھر ہے. صفا مروہ کا مرتبہ اتنا اونچا ہو گیا کہ اللہ نے اپنی نشانی بنایا. پھر یہ بھی قانون بتا دیا جو ان کی
تعظیم کرے گا اس کو عبادت کا تقوی کا نور مل جائے گا. تو اس سے بڑی نشانی صفا مروہ کی پہاڑیوں سے بڑی نشانی حضرت حاجرہ کے وہ مبارک قدم ہیں جن کے ذریعے سے ان کو عظمت و کمال ملے. حضرت حاجرہ ولیہ ہے. بتانا مقصد یہ ہے پتھر کے مقابلے میں ولی اللہ کی بڑی نشانی ہوتی ہے. ولی بڑی نشانی ہے یا پتھر بڑی نشانی ہے؟ بولیے. ولی بڑی نشانی ہے. تو اللہ کے سارے ولیوں کو مفسرین فرماتے ہیں اللہ کے جتنے اولیاء ہیں ان میں سے ہر ولی اللہ کی بڑی نشانی ہے. سبحان اللہ. کیا ہے؟ کوئی آپ سے پوچھے بھائی وہاں جا کے ایسا ادب سے کھڑے رہتے ہیں اتنا عذاب کیوں کرتے؟ تو آپ ایک ہی جواب دیں گے بھئی آپ یہ نہیں بولیں گے کہ اللہ کے ولی ہیں. آپ یہ جواب بھی دے سکتے ہیں لیکن آپ جواب سیدھا قرآن کی روشنی میں یہ دیں کہ یہ اللہ کی نشانی. کیا بولیں گے؟ حضرت میر محمود اولیاء اللہ کی نشانی ہے. حضرت بابا شرف الدین اللہ کی نشانی ہے. حضرت یوسفین اللہ کی نشانیاں ہیں. حضرت بہاؤالدین نقشبند اللہ کی نشانی ہے. حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی اللہ کی نشانی ہے. حضور غوث اعظم اللہ کی نشانی ہے. حضرت معروف کرکی اللہ کی نشانی ہے. حضرت بایزید بستامی اللہ کی نشانی ہے. امام اعظم اللہ کی بڑی نشانی ہے. حضرت امام شافعی اللہ کی نشانی ہے. حضرت امام احمد بن حنبل اللہ کی نشانی ہے. حضرت امام مالک اللہ کی نشانی ہے. سارے صحابہ اللہ کی نشانیاں ہیں. سارے اہل بیت اللہ کی نشانیاں ہیں. جو ان نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے اس کو تقوی کا نور مل جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تعظیم اولیاء تقوی نور تقوی کے حصول کا ذریعہ ہے. ولیوں کی تعظیم میں ذرا تیزی سے آگے بڑھوں. یہ ولی کے شعائر میں سے ہونے کا تذکرہ تھا کہ ولی کے قدم پتھر پہ پڑے. پتھر بھی اللہ کی نشانی. جس کے قدم پڑے وہ اس سے بڑھ کے نشانی. مگر ہے ولی. تھوڑا نبی کی بارگاہ میں چلے. تھوڑا نبی کی بارگاہ میں چلے. نبی کی بارگاہ میں جتنے انبیاء جتنے رسول ہیں جتنے اللہ کے اولو العزم رسول ہیں سب اللہ کی بڑی نشانی بڑی نشانیاں ہیں. نبی ایسی بڑی نشانی ہوتے ہیں کہ جن کی ایک نشانی میں اللہ کی قدرت کی ہزاروں نشانیاں پوشیدہ ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ ایک مثال سے عرض کروں. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کی نشانی ہے نہیں ہے؟ بولیے. ولی اللہ کی نشانی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی اللہ کی نشانی. پھر وہ عصائے موسوی آ جائے گا تو اللہ کی نشانی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام. یہ اللہ کی نشانی. ایک نشانی سینکڑوں نشانیوں کو اپنے اندر رکھتی ہے نبی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ قوم ہے. بھئی آپ کی قوم اور امت کے 6 لاکھ افراد ایک میدان میں جمع ہے. 50,000 کی ٹکڑیوں 6 لاکھ ہو جاتے 12 ٹکڑیاں ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں قوم عرض کرتی ہے سرکار پانی کی ضرورت. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا نکالے معجزے والا عصا ایک پتھر پہ مارے. جیسے ایک پتھر پہ عصا آپ نے مارا قرآن میں آتا ہے قوم کتنے ٹکڑیوں میں تھی
12 جیسے ہی عصا کا ایک مار پڑا خود بخود اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ کے نکل گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک نشانی عصا ہے مگر عصا پتھر پہ مارنا یہ دوسرا معجزہ، پتھر سے سوراخ 12 بننا یہ تیسرا معجزہ، سوراخوں میں سے پانی جاری ہونا یہ چوتھا معجزہ، وہ 12 سوراخوں سے جو 12 نالے بن کے بہنے لگے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ جس سوراخ سے جس قوم کی طرف پانی پہنچانا تھا وہ پانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے پرتوں سے آپ کے ارادے کے مطابق ٹھیک اسی ٹکڑی کی طرف جاتا تھا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا منشا ہوتا. بھئی ایک ٹوڑی کی طرف اس سوراخ سے پانی پہنچانا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا منشا تھا تو وہ پانی نالے کی شکل میں دوسری قوم کی طرف نہیں جاتا. ہم لوگ اتنے باشعور بولنے کے باوجود، ہوشیاریاں بتانے کے باوجود ایک گلی میں جانا ہے تو دوسری گلی میں نہیں جاتا. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ایک گھر پہ کھٹکا مارنا ہے تو دوسرے گھر پہ مارنا. یہ ہمارے شعور کا عالم ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پتھر پر عصا مارا 12 چشمے پھوٹے، پانی جاری ہو گیا. پتھر میں پانی تو تھا نہیں، یہ حقیقت ہے کہ پتھر میں بعض وقت پانی ہوتا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جس پتھر پہ عصا مارے تھے اس پتھر میں پانی نہیں تھا. پانی خود بخود پیدا ہو جانا، 12 سوراخ بن جانا، چشمے کی شکل میں بہنا، ہر قوم کی طرف جانا، اس کی پیاس بجھانا اور اس کو مسلسل سیرابی کرتے رہنا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک معجزے کے ذریعے سے سینکڑوں معجزوں کو وجود مل رہا. تو آپ بتائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بڑی نشانی ہے یا ولی؟ بڑی نشانی ہے کہ ان کے ایک نشانی میں سینکڑوں نشانیاں. تو نبی کی ذات اللہ کی بڑی نشانی. اب میں دیگر نبیوں کی طرف گئے بغیر ہمارے سرکار کی طرف آنا چاہتا ہوں. آپ سیدھا سا جواب مجھے دیں، سارے نبیوں میں بڑے نبی کون ہیں؟ سارے نبیوں کے امام کون ہیں؟ سارے نبیوں کے سردار کون ہیں؟ تو یاد رکھیں، بالکل مختصر سا سبق ہے، ذہن کے گوشوں میں تازہ رکھیں، عمر پر نہ بھولیں. تعظیم کے اس توسط سے یہ عرض کیا جا رہا ہے جس طرح سارے نبیوں میں سب سے بڑے سردار ہمارے نبی ہیں، اسی طرح کائنات کی ساری نشانیوں میں سب سے بڑے نشانی ہمارے سرکار ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے آقا کے سامنے کم درجے کی نشانی تھے مگر اولو العزم رسول ہیں. ان کے قدموں پر ہماری جانیں نچھاور. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے دیے گئے، کسی نبی کو 5 دیے گئے، کسی نبی کو 3 دیے گئے. تو یہ چونکہ اللہ کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی تھے لیکن ہمارے سرکار سے کم تھے، اس لیے سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ معجزات دے کے بھیجا اور سب سے بڑی نشانی مصطفیٰ جان رحمت کو پورا ساتابہ معجزہ بنا کے بھیجا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ سارے انبیاء کرام یقیناً اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں. لیکن ساری نشانیوں میں، بڑی نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی کا نام تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم.
کیونکہ سب سے بڑی نشانی ہے سرکار، یہ اللہ کی سب سے بڑی نشانی، تو اسی لیے آپ کو معجزہ بنا کے بھیجا گیا۔ پھر لطف کی بات یہ ہے کہ پہلے کے نبیوں کو معجزات محدود انداز میں دیے گئے، کوٹے کے ساتھ دیے گئے، کوٹا مقرر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے، دیگر انبیاء کو کسی کو کم کسی کو زیادہ کوٹے کے ساتھ دیے گئے۔ اسی لیے جب ان کی قوم ان سے کوئی سوال کرتی تو وہ نبی اپنے کوٹے سے ہی معجزہ بتانے کے پابند۔ پھر یہ لطف کی بات تھی، وہ قوم بھی وہی سوال کرتی جس سوال کے بعد جواباً وہ نبی وہی معجزہ بتا سکتے، یہ طے تھا، فوری طور پر طے تھا۔ لیکن جب ہمارے آقا کی بات آئی، بڑی نشانی کی بات آئی، نشانیوں کے سردار کی بات آئی، نشانیوں کے امام کی بات آئی، نشانیوں کے سرکار کی بات آئی، نشانیوں کے بڑے سردار کی بات آئی، تو نہ لوگوں کے ذہن کو پابند کیا، نہ مصطفیٰ کے معجزات کے تسلط کو پابند کیا۔ جس کو جو سمجھ میں آتا معجزہ طلب کرتا، مصطفیٰ اس کے طلب کے مطابق ہر معجزہ بتاتے رہتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی کہتا یہ چاند چمک رہا ہے، 2 ٹکڑے کر دیے جائیں، سرکار انگلی کے اشارے سے معجزہ بتا دیتے۔ کوئی کہتا سورج ڈوب چکا ہے، پھر واپس پلٹایا جائے، سرکار آبرو کے اشارے سے پلٹا دیتے۔ کوئی آتا بند مٹھی میں کیا ہے بتائیں، سرکار معجزے پہ معجزہ یہ دے دیتے۔ اے ابو جہل تو بتا تیری مٹھی میں کیا ہے وہ میں بتاؤں، یا مٹھی میں جو کچھ ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں۔ یہ کہتے ہی ابو جہل کی مٹھی میں کنکریاں کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پابندی نہیں ہے معجزات کی، نہ سوال کی پابندی ہے، نہ پوچھنے کی پابندی ہے، نہ بتانے کی پابندی ہے۔ کیوں؟ سب سے بڑی نشانی ہے، ایسی بڑی نشانی کہ نشانیوں کی سرحد ختم، ایسی نشانی اللہ کی اس سے بڑھ کے کوئی نشانی نہیں ہو سکتا۔ سب سے بڑا بخت اور خبیث ہے وہ شخص جو مصطفیٰ جیسی بڑی نشانی کو دیکھے لیکن مصطفیٰ کے قدموں میں اپنی جبین نہیں ٹکایا، اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے باوجود۔ اسی لیے ابو جہل ابو الحکم سے ابو جہل کیا بنا؟ بھئی اس کا نام ابو الحکم تھا معاشرے میں۔ بھئی ابو الحکم کا مطلب فیصلے والا یا حکمت والا، اس کے اندر علم بھی رہتا، علم والا۔ لیکن بڑی نشانی کو نہیں پہچانا تو وہ ابو الحکم یعنی علم والے سے ابو جہل جہالت کا باپ بنا۔ بھئی ایک ہوتا جاہلوں کا باپ، دونوں میں فرق ہے، اس کا نام ابو الجاہلین نہیں ہے۔ بھئی ایک ہوتا جاہلوں کا باپ، ایک ہوتا خود جہالت کا باپ، جہالت کا باپ، تو دونوں میں مبالغہ کس میں؟ جہالت کے باپ۔ کسی کے بارے میں آپ کہتے ہیں ارے انہیں گمراہ نہیں ہے، اتنا خبیث ہے، انہیں گمراہ نہیں ہے، بھئی اس کو گمراہ مت بولو، انہیں تالو سے تلوے تک گمراہی ہے۔ ارے اس کو بٹے باز ہو رہے ہیں، ارے بٹے باز بولنا ہے لفظ کی توہین ہے، انہیں تالو سے تلوے تک بٹے بازی ہے، بھئی انہیں شریر نہیں ہے، اس کو شرارت بولتے نا۔ بھئی اچھائیوں میں مثالیں چلتی ہیں، اچھائیوں میں مثالیں چلتی ہیں، کوئی انصاف کرنے والا ہے تو اس کو جب زیادہ انصاف کرنے والا کوئی پاتا ہے، مبالغے کے طور پر اس کو کہا جاتا ہے یہ انصاف کرنے والا عادل نہیں بلکہ اس کی ذات پوری سرتاپا عدل ہے۔ یہ خود انصاف ہے، خود انصاف ہے۔ تو ابو الحکم سے ابو جہل بنا، جاہلین بھی نہیں بنا۔ کیوں؟ بڑی نشانی کو نہیں پہچانا، سب سے بڑی نشانی کو نہیں پہچانا۔ یاد رکھنا ایسی بھی بات نہیں ہے کہ ابو جہل نہیں پہچانتا تھا،
یہ آج کی سوسائٹی کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں بالکل میل کھاتا اس میں یہاں پہ بھائی ابو جہل سرکار کو نہیں پہچانتا تھا؟ ایک سوال ہے، نہیں پہچانتا تھا؟ ایک بدبخت کافر گزرا ہے، اس کا نام ہے اخنس بن شریق، تفسیر کبیر میں آیا، تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل فرما رہے وہ اخنس بن شریق ایک مرتبہ راستے میں ابو جہل سے ملا، وہ بھی کافر یہ بھی کافر، راستے میں مل کے اچانک بولنے لگا کہ اے ابو الحکم، کیونکہ سارے کفار اس کو ابو الحکم کہتے تھے، وہ کلم وہ کٹی بولتے اس کو ابو الحکم کہتے تھے، تو لہذا اس سے کہنے لگا، اخنس بن شریق کہنے لگا کہ اے ابو الحکم تھوڑا تشریف رکھیے، وہ راستہ تھا تشریف رکھیے۔ تو ابو الحکم جو تھا ان کے دانش میں وہ بیٹھ گیا، پھر اس کے بعد وہ اخنس پوچھنے لگا ایک بہت اہم بات پوچھ رہا ہوں صاحب، اہم بات۔ تو ابو الحکم جو تھا در حقیقت ابو جہل وہ کان کھڑا کر کے بولنے لگا کیا اہم بات ہے پوچھی؟ تو وہ اخنس بولنے لگا جواب صحیح دینا، بھائی اس میں اگر کمی زیادتی کریں گے برا ہو جائے گا، ہو بہو دودھ کا دودھ پانی کا پانی رہنا جواب، نہ کمی رہنا نہ زیادتی رہنا، دل سے صحیح جواب دینا، یہ تفسیر کبیر میں۔ تو وہ اور پریشان ہو گیا، کیا تو بھی پوچھنا چاہ رہا رہے؟ تو اس کے بعد وہ اخنس کہنے لگا، پوچھنے لگا ایک بات ہے وہ کھٹک رہی ہے کئی دن سے، میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں، آپ بتائیے ابو جہل سرکار کا سب سے بڑا دشمن ہے نہیں؟ سب سے بڑے دشمن کا نام ابو جہل ہے، سب سے بڑے دشمن سے اخنس پوچھ رہا ہے، کیا پوچھ رہا ہے؟ شور شرابے میں نہیں پوچھا، کعبے کے صحن میں نہیں پوچھا، محلے اور سوسائٹی میں نہیں پوچھا، کیونکہ وہاں اطمینان نہیں رہتا، اس کو موقع دینا چاہتا ہے، پوچھنے کا بولنے کا موقع سوچ کے سنجیدگی سے سوچ کے بتانا ہے، راستے میں بالکل کسی کا گزر نہیں، وہاں بٹھا کے پوچھ رہا ہے، ایک بات صحیح منوان بولنا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے نبی محمد عربی صادق ہوا ام کاذب، کیا یہ سچے ہیں یا جھوٹے؟ دل سے بول، تو ہر قدم پہ ستا رہا ہے، ہر قدم پہ زیادتی کر رہا ہے، ہر قدم پہ ظلم کر رہا ہے، سب سے بڑا دشمن ہے، مگر تو اس بات میں بغیر کسی ڈنڈی مارے مکمل طور پہ پوری سچائی کے ساتھ دل کی گہرائی کے ساتھ بولنا ہے، تفسیر کبیر کا حوالہ دے رہا ہوں۔ تو ابو جہل خاموش ہو گیا، اس کے بعد روایت میں آیا، وہ اخنس کی طرف پلٹ کے کہتا ہے بھائی ذرا ادھر ادھر دیکھو، ذرا کوئی ہے تو نہیں؟ حدیث میں یہی ہے کہ ہمارے نزدیک کوئی کھڑے ہوئے تو نہیں ہے، تو وہ بولتا ادھر ادھر، وہ خود بھی دیکھنے لگا کہ کہیں دور کھڑے رہ کے کوئی سننے والا تو نہیں۔ اس کے بعد کہتا ہے کسی کو نہ پا کر، وہ کہتا ہے کہنے کا انداز بھی سنیں، وہ کہتا ہے واللہ ہوا صادق، خدا کی قسم محمد عربی بالکل سچے ہیں، خدا کی قسم سچے ہیں۔ تو اخنس کہتا ہے جب سچے ہیں تو مانتا کیوں نہیں؟ وہ کہتا ہے اندر کی بگاڑ ہے، تعصب ہے، گستاخی کا تصور ہے، بڑائی کا تصور ہے، گھمنڈ ہے، خود پسندی ہے، اس لیے نہیں مانتا۔ دوستو دنیا کا روئے زمین کا سرکار کا سب سے بڑا دشمن گواہی دے رہا ہے کہ ہمارے آقا بالکل سچے ہیں۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں
عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر سچے ہیں، اچھے ہیں بولنے والا اچھا نہیں ہوتا. بھئی ابو جہل بھی تو سچے ہیں بول رہا تھا. ہر سچے ہیں بولنے والا اچھا نہیں ہو سکتا. سچے ہیں بولنے والا وہ اچھا ہوتا ہے جو تعظیم کے ساتھ سچا مانتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے نبی وللہ المثل الاعلی، یہ اللہ کی بڑی مثال ہے، سب سے اچھے ہیں، مخلوق میں ان سے اچھا کوئی نہیں، اس لیے کہ سب سے اچھا خالق ان کو بنایا ہے، ان کو اچھا بنایا ہے، ان کو سارے اچھوں میں اچھا کیا ہے. ہم بھی کہتے ہیں ہمارے نبی سب سے اچھے ہیں، لیکن ہمارا یہ کہنا تعظیم کے ساتھ ہے اور ابو جہل کا کہنا نفرت کے ساتھ. کچھ لوگ کہتے ہیں ارے آپ لوگ ہم کو بدنام کر رہے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں اللہ کا رسول ہے، برا نام نبی ہیں مانتے بھائی، نبی ہیں. ارے بھائی ہمارے نبی رحمت للعالمین بھی ہیں، نہیں وہ بھی مانتے ہیں، رحمت للعالمین ہے. پوری زندگی میں وہ آیت پڑھ کے ایک مرتبہ بھی فضیلت بتانے کی توفیق نہیں مانتے ہیں. خالی بابا کو مانتے ہیں، اس سے آگے تو آگے نہیں کرتے. تو لائق بیٹا رہتا ہوں، یہاں تو ظلم پہ ظلم یہ ہے. سرکار کے بارے میں کہتے ہیں، بڑی نشانی کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم ان کو مانتے ہیں، چوکڑے نکلے تک دیتے ہیں، یہ ہماری طرح بشر. اس کو ماننا بولتا نالائق ہو، تمہارے سے اچھا ابو جہل مان. تو ماننا وہی مقبول ہوتا ہے جس ماننے میں عظمت مصطفیٰ کا نور ہو. تعظیم پہلے ہے، عبادت بعد. تو یہ ہمارے آقا کی ذات ہے. پھر آپ اندازہ لگائیں، وہ یاد ہے نا حضرت حاجرہ علیہ السلام کے قدم کتنے مرتبہ کتنے ٹائم تک پڑے تھے؟ بولیے یاد ہے؟ اب سرکار کی بارگاہ میں سرکار کی شانیں بیان کر کے کچھ حق غلامی ادا کرنے کے لیے تو اتنا بڑا پڑا ہوا ہے ذخیرہ کہ وہ مہینوں تک بھی ختم نہیں ہو سکتا. میرا نہیں کہہ رہا ہوں، بڑے لوگوں کے تھا. بڑے لوگ جامع عاجز آ گئے، بایزید عاجز آ گئے، غریب نواز عاجز آ گئے، بندہ نواز عاجز آ گئے، جنید عاجز آ گئے، معروف کرخی عاجز آ گئے، حضرت علی بھی عاجز آ گئے. سرکار کی عظمت بیان کرنے کے سلسلے میں حضرت عثمان بھی عاجز آ گئے، حضرت فاروق اعظم بھی عاجز آ گئے، حتیٰ کہ حضرت صدیق اکبر بھی عاجز آ گئے. سرکار نے فرمایا لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، مجھے میری حقیقت اور عظمت کے ساتھ میرے رب کے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا. صدیق نے نہیں پہچانا، فاروق نے نہیں پہچانا، عثمان نے نہیں پہچانا، علی نے نہیں پہچانا، صحابہ نے نہیں پہچانا، اہل بیت نے نہیں پہچانا. اگر کوئی میری عظمت کو پہچانا ہے تو میرا بنانے والا رب ہے. کوئی نہیں پہچانے، مگر اب دنیا کھلے رکھ کے بول رہے لوگ ہم پہچانے، تو ہم بولیں گے اچھا ہم بھی تم کو پہچانے. سکا کا ہوتا کہاں کا راستہ تیار کرنا معلوم، ہم بھی پہچانے. تو دوستو پہچاننا کئی قسم کا ہوتا ہے. پہچاننا ایک شخصیت کا ہوتا ہے، پہچاننا ایک عظمت کا ہوتا ہے. سنیوں کا مقدر ہے کہ ہم کو پہچان اپنے نبی کی عظمت کے ساتھ ہے، یہی حقیقت میں پہچان ہے. باقی صرف ایسے ہی پہچان رہے تو ان لوگوں سے ان کا سردار ابو جہل اچھا پہچان.
پہچانتا؟ تو یہ ہمارے سرکار کی ذات سرتاپا معجزہ بن کر اس دنیا میں بھیجی گئی. چلیے حضرت حاجرہ علیہ السلام اللہ کی نشانی، صفا مروہ اللہ کی نشانی، کیونکہ ولیہ کی قدم چند منٹ کے لیے پہاڑی پہ پڑے وہ اللہ کی نشانی بن گئے. ہمارے آقا کے ظلم، ہمارے آقا کی داڑھی مبارک، ہمارے آقا کے ریش مبارک، یہ مبارک ظلم اتنے زیادہ معظم اور مکرم ہیں کہ رب نے قرآن میں ان زلفوں کی قسم فرمایا. پروردگار عالم فرماتا ہے واللیل اذا سجا، مصطفیٰ تیرے گیسوؤں کی قسم، تیرے سر کے بالوں کی قسم، پھر والضحیٰ کہہ کر چہرے اور داڑھی کی قسم فرما رہا ہے کیونکہ چہرے میں داڑھی مبارک بھی ہے. والضحیٰ تیرے چمکدار چہرے کی قسم. تو اللہ نے سرکار کے ریش مبارک کی قسم فرمائی، سرکار کے گیسو مبارک کی قسم بیان فرمائی، جس کی قسم مصطفیٰ کے گیسو کی، مصطفیٰ کے ریش مبارک کی جب قسم اللہ بیان کر رہا ہے تو اس کے شاعر ہونے میں کیا گمان کیا جا سکتا ہے، کیا شک کیا جا سکتا ہے. دوستو وہاں حضرت حاجرہ کی قدم، ولیہ کے قدم چند منٹ پہاڑی پہ پڑے تو اللہ کی نشانی بن گئے. یہاں مصطفیٰ کے گیسو مصطفیٰ کے ساتھ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں، رات میں بھی رہے، دن میں بھی رہے، ریش مبارک رات میں بھی رہی، دن میں بھی رہی، اور اب یہ اللہ کی سب سے بڑی نشانی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو 12 ربیع الاول بحمدہ تعالی ہمارے مدرسے طیبہ میں سرکار کے منہ مبارک تشریف فرما ہے. تو آپ لوگ جب زیارت کے لیے آئیں گے، بھئی آئیں گے نہیں آئیں گے؟ بھئی ایک وجد میں آئے، محبت کے ساتھ آئے، عظمت کے تصور کے ساتھ آئے، وارفتگی کے ساتھ آئے، دیوانگی کے ساتھ آئے، غلامی کے خیال کے ساتھ آئے، سرتاپا ادب بن کے آئے، سرتاپا تعظیم بن کے آئے. جب آ کر سرکار کے منہ مبارک کی زیارت کریں تو آپ صرف یہ نہ سمجھیں کہ ایک بال کی زیارت کر رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھیں سب سے بڑی نشانی کی زیارت کر رہے ہیں. سب سے بڑی نشانی کی زیارت کر رہے ہیں. سرکار کے گیسو مبارک، سرکار کی ریش مبارک، داڑھی مبارک حضور کے جسم انور کا جز ہے. وہاں حضرت حاجرہ کے قدم چند منٹ صرف پہاڑ پہ مس ہو گئے تھے، نشانی بن گئے، یہ اللہ کی نشانی قرار پائے. یہاں مصطفیٰ کے زلف چند منٹ چند سیکنڈ نہیں، سرکار کے سر انور کا حصہ بن گئے تھے. سب سے بڑی نشانی کی سب سے گہرے حصہ بن گئے تھے. تو یہ اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے. تو ذرا دیکھیں، میں پہلے کتابوں کے حوالے عرض کر رہا ہوں، ہر روایت پہ حوالہ مشکل ہو جاتا ہے، ٹائم نہیں. میں جو روایتیں آپ کے سامنے 2-4 بیان کر رہا ہوں، یہ مسلم شریف، بخاری شریف، شفا شریف، مدارج النبوہ، خصائص کبریٰ، دیگر بڑی بڑی کتابوں سے بیان. مسلم شریف اور بخاری شریف کی بھی روایتیں. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بڑے جھن جانے کی بات ہے، بولیے سبحان اللہ. یہ ہمارے دلوں کے سکون کی بات ہے. کیا ہے؟ سکون کی بات ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت انس روایت کر رہے ہیں، تقریباً روایتیں مسلم شریف کی ہے، بخاری شریف کی بھی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کر کے بیان کرتے ہیں، سرکار کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم جن کے قدموں کی قسم رب نے قرآن میں بیان کی، جن کے چہرے کی قسم رب نے قرآن میں بیان کی، جن کے گیسوؤں کی قسم رب نے قرآن میں بیان کی، وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دوران مینا کی سرزمین پر اپنے بالوں کو حلق کرا رہے تھے.
حجامت بنوا رہے تھے، سرکار کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم حجام سے کہتے ہیں، حلاق سے کہتے ہیں کہ اے شخص، صحابہ کا ہجوم ہے، صحابہ ارد گرد کھڑے ہوئے ہیں، صحابہ کی کیفیت بتائی گئی، صحابہ کرام سرکار کے بال مبارک کو، سرکار کے زلف مبارک کو اپنے ہاتھوں میں لینے کے لیے اتنے بے قرار تھے کہ سرکار کے اطراف طواف کر رہے تھے، طواف کر رہے تھے۔ سرکار کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت میں آیا کہ حضور اپنے دست مبارک کو سے اپنے سر انور کے سیدھے جانب کے بالوں کو پکڑے، حجام سے آپ نے فرمایا، حلاق سے فرمایا کہ ادھر کے بالوں کو کٹ کرو۔ جیسے ہی حجام نے وہ بال کٹ کیے، سرکار اٹھ کر سارے بے قرار بے تاب بالوں کے درمیان اپنے دست کرم سے کسی کو ایک، کسی کو دو بال تقسیم فرمائے۔ یہ مسلم اور بخاری میں بال مبارک تقسیم فرمائے۔ دوسری طرف شق ایسا، یہ الفاظ ہے، وہ حجام کو خود آپ نے فرمایا کہ کٹ کرے۔ جب کٹ کیا گیا، سرکار نے حضرت ابو طلحہ کو بلایا، حضرت ابو طلحہ کو بلا کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابو طلحہ یہ بال لے لو، یہ میرے گیسو لے لو، یہ میرے منہ مبارک لے لو، لے کے کیا کرو؟ اقسمہ بین الناس، اس کو لوگوں میں تقسیم کیا کر دو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ذرا محبت کا جواب دے دینا کہ سرکار نے یہ کیوں فرمایا کہ لوگوں میں تقسیم
حضور کے منہ مبارک کا کیا کہنا، سرکار کے بال اقدس کا کیا کہنا، کیا کہنا۔ سرکار کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، حضرت مولا علی روایت کرتے ہیں کہ یاد رکھو جو شخص میرے ایک بال کو اذیت دیتا ہے، بھئی اذیت دینے کا طریقہ یہ اہل زمانہ کے بعد خبیثوں سے آپ نے سنا ہوگا، بولتے رہتے سرکار کے منہ مبارک ہے، آپ کئی لائن میں کھڑے رہے زیارت کر رہے ہیں حضور کے منہ مبارک، وہ بولتا بھئی آپ کو کیسا معلوم سرکار کے منہ مبارک، کوئی بھی بیچ میں ایسی گھڑ کے رکھ لیے ہوں گے، پہلے تو منہ مبارک کی زیارت کرنے سے چھڑتا ہو، پھر اس کے لیے کہتا ہے آپ کو کیسے معلوم بھئی حضور کے منہ مبارک ہے، بال اقدس کیسے معلوم، ثبوت ہے، تو اس سے بولنا آپ کو کیسے معلوم کہ آپ اپنے ابا کے بیٹے ہیں، ثبوت ہے کچھ، وہ سسٹم ہے بنائے سو بڑے کا پیپر، وہ تو پیدا ہونے کے بعد بنایا گیا ہے، تو ثبوت تیرے نسب کے ثبوت سے بھی کروڑ درجے مضبوط ثبوت منہ مبارک ہے، اس لیے یہ منہ مبارک ہے، یہ صحابہ نے کہا، تابعین نے کہا، تبع تابعین نے کہا، اولیاء نے کہا، محدثین نے کہا، صالحین نے کہا، صوفیاء نے کہا، اتنے بڑے بڑے انصاف پسند اہل ایمان اہل محبت نے اپنے اپنے زمانوں میں منہ مبارک کی زیارت نہیں کروائے، اور یہ کہتے ہیں کہ سرکار کے منہ مبارک ہیں، تو لہذا تیرے سب سے زیادہ شہرت منہ مبارک، منہ مبارک ہے، حق ہے، سچ ہے۔ ذرا دیکھ بخاری مسلم کی روایتیں پڑھ، سرکار نے تقسیم کیوں فرمایا، پھر صحابہ ایک دوسرے کو تقسیم کرتے رہے، پھر آگے پہنچاتے رہے، اتنی بڑی سند ہونے کے باوجود تو کہتا ہے شک ڈالنے کے لیے ابلیس بن کر کہ کیسے معلوم اللہ کے رسول کے تجھے کیسے معلوم یہ اللہ کے رسول کے منہ مبارک نہیں ہے، تجھے کیسے معلوم؟ دوستو ہم اہل محبت جو ہم اپنے اسلاف کے تابعدار ہیں، ہمارا دماغ ہمارا دل اس طرح کام کرتا ہے، یقیناً ہر منہ مبارک کا ثبوت ہے، لیکن ہم اہل محبت یہ منہ مبارک ہیں یا نہیں ہیں اس کا ثبوت ڈھونڈتے نہیں ہیں، ہم صرف لگی ہوئی نسبت کو دیکھتے ہیں۔ جب یہ طے ہو گیا کہ اللہ کے رسول کے منہ مبارک ہیں تو اس نسبت کی وجہ سے ہم کو پکا یقین ہے کہ سرکار کے منہ مبارک، ہزاروں لاکھوں منہ مبارک دنیا میں تقسیم ہوئے، پھر ایک دوسرے کو پہنچایا انہوں نے، تبرک کے طور پہ اپنے پاس رکھا، تو اس کے باوجود اس یقینی کیفیت کے باوجود شک ڈالنا یہ صرف ابلیس کا کام، یہ برکت سے محروم کرنے کی سازش، سرکار کے منہ مبارک سے فیض حاصل کرنے کی سے دوری کی سازش ہے۔ ذرا نہیں دیکھتا قرآن مجید میں سورہ حج میں قربانی کے جانوروں کو بھی اللہ نے اپنی نشانیاں بنایا، نشانی بنا کر اللہ نے فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، یہ جو قربانی کے جانور ہیں یہ بھی میری نشانی ہے اور اس نشانی میں تیرے لیے خیر ہی خیر ہے، تو سرکار کے منہ مبارک میں بھی ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ تو اس خیر کو پانے کے لیے پھر اس خیر سے اپنے آپ کو مستفیض کرنے کے لیے ضرور منہ مبارک کی زیارت۔ دوسری بات، منہ مبارک کی زیارت کرنے میں آپ کو یاد رہنے کے لیے پھر آسانی سے زیارت وقت پہ ہونے کے لیے میں بتا رہا ہوں، پھر اعلان بھی وہ یہ ہے کہ ہمارے مدرسے طیبہ سے ہر سال کی طرح اس سال بھی صبح 9 بجے سے میلاد جلوس نکلے گا، وہ میلاد جلوس جو مسلمانوں کی شان ہے، وہ جلوس جس سے مسلمانوں کا دبدبہ قائم ہوتا ہے،
وہ جلوس جو سرکار سے محبت کی علامت ہے تو وہ جلوس نکلنے والا ہے. آپ 9 بجے سے پہلے مدرسہ طیبہ حاضر ہو جائیں, حاضر ہو کر جلوس کو کامیاب بنائیں. پھر بڑی عقیدت سے جلوس میں چلنا ہے. یہاں جو حاضر نہیں ہیں ان کو بھی بتائیں یہ سرکار کی میلاد کی خوشی میں نکالے جانے والا جلوس ہے, تو یہ گاڑیوں پہ نہیں نکلے گا, پیدل رہیں گے ہم جلوس میں. مدرسے طیبہ سے نکلے گا, کشن باغ کی سرزمین پہ پہنچے گا, پھر وہاں سے گھوم کر پھر مدرسے طیبہ واپس ہوگا. درمیان میں آپ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے حبیب کی محبت میں نکالے جانے والے جلوس کے اندر اپنی طرف سے جیسی خدمت کرنے کا موقع ملے خدمت کریں. جلوس کو کنٹرول کریں, جلوس کو انتشار کا شکار ہونے نہ دیں, جلوس کے اندر یکسوئی قائم رکھیں. جلوس ایسے انداز سے ہو ہماری گردنیں جھکی ہوئی ہوں عظمت مصطفیٰ کے سامنے, بڑی نشانی کے سامنے, لب حرکت کرتے رہیں درود و سلام سے. سرکار کی یاد جلوس میں شریک ہو جائیں. نہیں معلوم اس بڑی نشانی کو ہماری کون سی ادا پسند آ جائے. بھئی ایسا بھی ہوا ہے حدیث میں, کسی نے صرف بلی کو اللہ کی مخلوق کہہ کر پانی پلایا تو اس کی بخشش ہو گئی. یہ اللہ کے حبیب کی یاد میں نکلے ہوئے امتیوں کی بخشش نہیں ہوگی, بخشش نہیں ہوگی, ضرور ہوگی. یقین پیدا کریں, جلوس کو کامیاب بنائیں. جب جلوس واپس ہوگا مدرسے طیبہ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی نماز ظہر کے بعد سرکار کے منہ مبارک کی زیارت تمام مرد و خواتین کو کرائی جائے. تو اپنے گھر کے خواتین کو بھی کہیں بہت زیادہ اپنے آپ کو مؤدب بنائیں. بس یہ ادب کا منظر ہوگا, بہت ادب سے رہیں. ابھی آپ نے سنا جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں انہیں کو عبادت اور تقوی کا نور نصیب ہوتا ہے. ادب بہت بڑی لازمی چیز ہے. جس کے پاس ادب نہیں وہ کبھی بھی عابد نہیں, اس کے پاس کبھی بھی عبادت نہیں آ سکتی. ادب کرنے والا ہی مصطفیٰ کا محبوب ہے, مصطفیٰ کے رب کا محبوب ہے. ہمارے پاس ادب سارے فرائض میں سب سے بڑا فریضہ ہے. جس کے پاس ادب نہیں وہ انسانی نہیں, وہ سرے سے انسانی نہیں. تو ادب کو ملحوظ رکھیں, ایک دوسرے کے اوپر نظر نہ رکھیں کہ تو سیدھا ٹھہر, تو سیدھا چل, میں سیدھا چلو, میں کیا کرنا ہے. دائیں بائیں ادب کے ساتھ جتنا ہو سکے ممکن سب کو ادب سے چلنے کی ترغیب دیں. شور شرابہ نہ کریں, مثالی جلوس بنائیں. لوگ دیکھ کر لوگوں کو چھوڑو, فرشتے دیکھ کر اعلان کریں کہ اے پروردگار تیرے محبوب کے غلاموں کا کتنا ادب والا جلوس جا رہا ہے. سر تاپا ادب بن جائیں. ہر جلسے میں جلوس میں خاص طور پہ سرکار کی زلف مبارک اور ریش مبارک کی زیارت کے وقت ہم یہاں ادب کریں گے تو یہ ادب بارگاہ رسالت میں قبول ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. وہ دن آئے گا جیسے ہمارے منہاج صاحب اور رحیم صاحب کو آ گیا سرکار کا بلاوا, ہم ادب کے ساتھ یہاں رہیں گے, سرکار کے منہ مبارک کی زیارت کریں گے, سرکار کا بلاوا ہوگا اور سرکار کا اشارہ ہوگا اے منہ مبارک کا ادب کر کے زیارت کرنے والے آپ اس سے خوش ہو گیا, میری بارگاہ کی زیارت کرنے والا میں تجھ کو خوش کروں. مدینے میں حاضری ہوگی. یہ بات آخری بات, ہمارے سرکار حضرت حاجرہ کے قدم صفا مروہ پہ پڑے تو دونوں پہاڑیاں اللہ کی نشانیاں بنے. اللہ کی عزت کی قسم مدینے کا ہر ٹھپا اللہ کی نشانی. کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کے پیارے قدم مدینے کی زمین کو چومنا نصیب ہوا. اللہ کی نشانی ہے, صرف نشانی نہیں, مدینے کے راستے کے کنکر بھی اللہ کی بڑی نشانی.
حضرت امام مالک سے پوچھو کتنی بڑی نشانی ہے. حضرت امام شافعی نے پوچھا تھا امام مالک سے کہ آپ سواری پہ سوار ہو کر مدینے میں ادھر ادھر جائیں آئیں. امام مالک نے فرمایا تھا بغیر چپل کے پھرا کرتے تھے, مدینے کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے, وہ سرتاپا مؤدب تھے. انہوں نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے کہ اس مدینے کی گلیوں میں, جن گلیوں میں میرے آقا کے قدم پڑے ہیں, وہاں پر میں سواری پہ سوار ہو کے جس کو جتنا ادب آیا اس کو اتنی عظمت. ذرا پوچھو ان اماموں سے ان کو امام کس چیز نے بنایا؟ یہ امام کتابوں سے نہیں بنے, یہ امام تعظیم اور ادب سے تعظیم اور ادب سے بنے. تو ہمیں چاہیے کہ ادب کا جو درس ہے میں اور آپ اچھے طریقے سے اس کو دل میں اتارنا ہے, پھر اس پہ عمل کرنا ہے. دیکھا گیا کہ سرکار کی موئے مبارک کی زیارت کے وقت تھوڑا سا لین میں, ارے بھائی لین میں آپ ہجوم اگر ہے تو آپ کیوں کھڑے رہے؟ جو سرکار ہم گناہگاروں کو یاد کر کے وہ اپنے موئے مبارک کی زیارت کرنے کے سلسلے میں سرکار نے ہم کو یاد کر کے صحابہ کو عنایت فرمایا اور ایک کے بعد ایک تقسیم کرنے کا حکم دیا. ہم کیا 2 گھنٹے صبر نہیں کر سکتے زیارت کے لیے؟ بیٹھ جائیں درود پاک پڑھتے ہوئے, نعتیں سنتے ہوئے, جب موقع ملے ہم زیارت, جب موقع ملے ادب کے ساتھ زیارت. ہجوم میں نہ کھڑے, آواز پکارا نہ, شور شرابہ نہ ہو. جب ہم کو موقع ملے گا سرکار کی زیارت کریں گے. بھئی ادب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے. تو لہذا ان باتوں کے ساتھ میں ہمارے مولانا منیر بیگ صاحب, پھر آپ کے والد گرامی, پھر آپ کے برادران, پھر آپ کے معاونین اور رشتہ دار سب کی خدمت میں مبارکبادی کے کلمات پیش کرتا ہوں. پھر اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے پروردگار جن احباب نے یہ جلسہ منعقد کیا, اے اللہ سب سے بڑی دولت تیرے حبیب کی یاد میں منعقدہ اس جلسے کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. یا اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما, یا اللہ ہمارے مقدر کو چمکا دے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما. یا اللہ مولانا منیر بیگ صاحب ان کے والدہ کی طبیعت صحیح نہیں, پروردگار تو اپنے لطف و کرم سے میلاد کی برکتوں کے تصدق میں مولا ان کو صحت کاملہ واجلہ عطا فرما. یا اللہ ان کا سایہ, پھر ان کے والد کا سایہ تا دیر ان کے سروں پر قائم فرما. یا اللہ ہم میں سے جتنے بھی ہیں ہمارے ماں باپ کو سلامتی عطا فرما. یا اللہ ان کے سائے کو ہمارے اوپر باقی رکھ. یا اللہ ہم میں سے جن کے بھی والدین کا انتقال ہوا, یا اللہ میلاد کے جلسے کے نور کے تصدق میں ان کی قبروں کو منور کر دے. یا اللہ ہماری حاضری مدینے میں لکھ دے. یا اللہ جو احباب ہمارے دوست ہمارے ساتھی کل کی صبح پرسوں کی صبح مدینے کی فضاؤں میں حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں مولا ان کے سفر کو آسان بنا دے. یا اللہ ان کو انوار میں گم کر دے. یا اللہ ان کو مدینے کی فضاؤں میں دیوانہ بنا دے. یا اللہ تیرے حبیب کی رحمت میں مستغرق کر دے. یا اللہ تو ان کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. یا اللہ ان کو مدینے کا دیوانہ بنا دے. ان کے صدقے میں مولا ہم سب کو بھی مدینے کی دیوانگی عطا فرما. یا اللہ سب سے بڑی دولت, سب سے بڑی دولت, سب سے بڑی نعمت تیرے حبیب کی اور تیری محبت کے ساتھ ایمان پر مدینے میں موت عطا فرما. قیامت میں تیرے حبیب کی شفاعت سے حصہ عطا فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہمارے خیالات کو بدل دے, ہمارے تصورات کو بدل دے, ہمارے تصورات کو نیک بنا دے. یا اللہ ہمارے دل کے کیفیات کو نورانی بنا دے. یا اللہ تیرے کلام سے تیرے حبیب سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرما. یا اللہ صالحیت کی زندگی عطا فرما. یا اللہ تعظیم کے ساتھ عبادت کا نور عطا فرما, تقوی کی زینت عطا فرما, مسجدوں کے بھرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ سجدوں کی لذت عطا فرما, رکوع کا خشوع خضوع عطا فرما, تیری خشیت کی بھیک عطا فرما, تیرے محبوب کی محبت کی خیرات عطا فرما, تیرے اولیاء کی دوستی کا نور عطا فرما. یا اللہ ہماری زندگیوں کو انقلاب میں
میں لے جا یا اللہ سارے مسلمانوں کی مدد فرما یا اللہ خطے عرض پر جتنے مسلمان بھائی ہیں یا اللہ سب کے میلاد کی محفلوں کو قبول فرما دے سب کی زندگیوں میں انقلاب پیدا فرما دے سب کو روحانیت کا نور عطا فرما سب کے دلوں کو چمکا دے یا اللہ جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اے اللہ تیری رحمت سے تیرے حبیب کی میلاد کی برکت سے ظلم کا خاتمہ کر دے ظالموں کو نیست و نابود کر دے اسلام کا بول بالا کر دے پرچم اسلام کو بلندی عطا فرما یا اللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نگاہ سے پورے روئے زمین پر تیرے حبیب کے دین کا پرچم بلند ہو جائے مرنے سے پہلے ہم کو یہ پرچم کی بلندی دکھا دے یا اللہ دین کو غلبہ عطا فرما مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما یا اللہ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما یا اللہ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما اسلام کا بول بالا فرما دے مولا یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما دے مولا یا اللہ شیطانی شر سے بچا دے نفس کے حملوں سے بچا دے ہماری شرارتوں سے بچا دے نافرمانوں کی شرارت سے بچا دے یا اللہ تیرے حبیب کے صدقے میں منکروں کی شرارتوں سے بچا دے یا اللہ ایمان کے تحفظ کی توفیق عنایت فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.